میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی، آپ سامعین کو سننے سمجھنے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری جمعۃ المبارک کا عنوان اسلام کے اندر ازدواجی زندگی کی اہمیت، قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن اور سنت کے اندر مرد اور عورت کے حقوق بیان کیے ہیں۔ میاں بیوی شوہر، ان کے آپس میں کیا رشتہ ہونا چاہیے، کس طرح کے ان کے آپس میں تعلقات ہونے چاہیے، اور نکاح اس کی کیا ضرورت ہے۔ اسلام کے اندر رہبانیت، علیحدگی، تنہا مجرد اکیلا پن اختیار کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال کی ذات نے فرمایا الذی خلق الازواج کلھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہر چیز کے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس کو ساتھ اگر نر ہے تو اس کا مادہ بھی پیدا کیا ہے، مرد کے ساتھ عورت۔ ہر چیز کے لیے اللہ نے نر اور مادہ اس کو بنایا ہے۔ اسلام کے اندر اکیلا، حدیث میں آتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، تنہا رہنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور انسان کا جو سکون ہے وہ جنت میں جا کے بھی اس کو تب ملے گا جب اس کے ساتھ اس کا جوڑا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت کی نعمتوں میں، جنت کے مزے میں ہر چیز اللہ نے دی ہوئی ہے، جنت جیسی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن وہاں پر بھی وہ تنہائی کو محسوس کر رہی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ان کے لیے اماں حوا علیہ السلام ان کا جوڑا پیدا کیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جنت جیسی نعمت میں چلا جائے جہاں پہ ہر نعمت موجود ہے، اگر اس کے ساتھ اس کا جوڑا نہیں ہے تو وہاں پر بھی وہ تنہائی محسوس کرے گا، وہاں پر بھی اس کو سکون کے لیے، اطمینان کے لیے اس کا جوڑے کا ہونا وہ ضروری ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے تھے، اور حضور سے بات سنتے فوراً اس پہ عمل کرتے، اور ان کے اندر عبادت کا بڑا شوق اور بڑا جذبہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے 3 صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ایک نے کہہ دیا کہ میں ساری زندگی عبادت کروں گا، میں رات کو سوؤں گا نہیں۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں کبھی بھی زندگی میں عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جب یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے، کہا آپ کے متعلق مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے، یاد رکھ لو میں تم سب سے زیادہ متقی بھی ہوں، میں تم سب سے زیادہ قوی بھی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اور اپنے گھر والوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں۔
اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، اس لیے اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ تم نے کہہ دیا کہ ہم عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو وہ والی رگ جو میری ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ میرے اندر نفسیاتی خواہشات جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناگواری کا اظہار کیا، فرمایا آپ عبادت کی، عبادت اس چیز کا نام ہے، آپ کی عبادت اس وقت تک ہے ہی ناقص جب تک آپ شادی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین، جب انسان شادی کرتا ہے اس وقت اس کا دین جو ہے وہ آدھا مکمل ہوتا ہے، اس سے پہلے تو اس کا دین ہی آدھا ہوتا ہے۔ دو حدیثیں ہیں، فرمایا کہ جس وقت انسان شادی کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، اس کو ایک روایت میں آتا ہے 21 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے 41 یا 42 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ انسان شادی نکاح کرتا ہے اپنی جنسی خواہشات کے لیے، لیکن یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جب یہ انسان آپس میں میاں بیوی کا رشتہ ازدواج منسلک ہوتا ہے، یہ جو آپس میں ملتے ہیں اللہ اس پہ بھی ثواب عطا کرتے ہیں، اس پہ بھی۔ اور جب نکاح نہیں ہوگا تو اس کے مقابلے میں زنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، یہ بڑا برا راستہ ہے، یہ بڑی بے حیائی ہے، اور زنا اس کو فنا ہے، نکاح اس کے اندر برکت ہے، نکاح کے اندر عزت ہے۔ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کرتا ہے، ایک مرد عورت کے ساتھ 4 وجہوں سے شادی کرتا ہے۔ فرمایا پہلا اس کے حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، کس خاندان کی ہے، کس قبیلے کی ہے، کس کی بیٹی ہے، اس کے حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے۔ دوسرے انسان کی نظر اس کے مال کے اوپر ہوتی ہے، یہ مالدار ہے، غریب ہے، کس چیز کے ہے، کون ہے کون نہیں ہے، اس کے مال پہ۔ تیسری نظر اس کے حسن و جمال پہ ہوتی ہے، اور چوتھی نظر اس کے دین پہ ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے دین والی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ ہمارے ہاں آج ایک رواج بن چکا ہے شادی کے متعلق، کیا رواج بن چکا ہے؟ ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا جو خوبصورت بھی ہو اور مالدار بھی ہو، خوب پیسے والی بھی ہو، پیسہ آئے گا، لڑکی مقصود نہیں ہے، نکاح مقصود نہیں ہے، پیسہ مقصود ہے۔ نیت ہی خراب کہ میں ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کروں جس کی وجہ سے مجھے ان کے سسرال والے گاڑی دے، بنگلہ دے، مقصد کیا ہے؟ لڑکی نہیں، ان کا پیسہ ہے۔ اس نظر سے یا اس وجہ سے شادی کی جا رہی ہے کہ ایک اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے، میں اس میں شادی کروں گا تو لوگ کیونکہ ہاں میرا وقار بن جائے گا، عزت بن جائے گی، یہ بڑے خاندان کی، بڑے سردار کی، بڑے صاحب کی بیٹی ہے، یہ اس کے نکاح میں آ گئی تو لوگ میری عزت کرنا شروع کر دیں گے، یا اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے شادی کرنی۔ مقصد نکاح کا جو ہے وہ نہیں دنیاوی لالچے، دنیاوی اغراض و مقاصد۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ آپ نے اس کے دین کی وجہ سے شادی کرنی ہے۔ جب آپ دین کی وجہ سے شادی کریں گے تو آپ کے آنے والی نسلیں بھی دیندار ہوں گی۔ آج کے معاشرے میں جا کے چیک کر لو، جن معاشروں میں شادی کا کنسیپٹ یہ بنا ہوا ہے مال دولت عزت، ان میں اتنے ہی زیادہ مسائل بھی ہیں، اور اس وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی۔ ہمارے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ جہازوں سے پیسے پھینک کے جا رہے ہیں، ہماری شادی بھی ایسی ہو۔ جو وہاں پہ ہم نے دیکھا ایسی شادی ہماری بھی ہوتی جائے۔ ہمارے خاندان والوں نے 400 آدمیوں کو بلایا تو ہم نے 600 آدمیوں کو دعوت دینی ہے۔ ہمارے خاندان والوں نے فلاں شادی ہال بک کیا، ہم نے فلاں بک کروانا ہے۔ ہم نے فلاں انہوں نے یہ کام کیا، ہم اس سے بڑھ کے کریں گے۔ مقصد شادی نہیں ہے، دکھلاوا مقصود ہے، اور شادی دن بدن لیٹ ہوتی جا رہی ہے۔ شادی کا نقصان، شادی مقصود کیا ہے کہ انسان کو قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً۔ شادی کا مقصد کہ انسان اس سے سکون حاصل کرے، مودت، الفت، انس، پیار محبت کا نام ہے۔ شادی کاروبار نہیں ہے کہ شادی کا مقصد یہ ہو کہ کاروبار کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے جب یہ 4 باتیں ارشاد فرمائی تو مجھے فرمایا آپ نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے جو دیندار ہو، اور آگے فرمایا جس شخص نے، نبی علیہ السلام کی بد دعا بھی ہے، جس شخص نے اس وجہ سے شادی کی اس کے حسب نسب کو دیکھ کر کے کہ تاکہ لوگ میری عزت کریں، فرمایا اللہ ایسے شخص کو ذلیل کرے گا۔ اور ہوتا بھی ہے، لوگ ایسے کرتے ہیں، پھر گھر میں اس شخص کو ایسے رکھا جاتا ہے جیسے پالتو جانور کو رکھا جاتا ہے۔ ہوتا تو وہ ان کا داماد ہے لیکن اس کو رکھا ایسے ہی جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بد دعا ہے پیچھے۔ اور جس کی سوچ اور فکر شادی کی نہیں پیسے کی ہوتی ہے، پیسے کی لالچ میں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ایسے شخص کو فقر و فاقہ میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ایک پائی کا لالچی انسان ہوتا ہے، دیکھتا ہے مجھے کب پیسے دیں گے تو میں لوں گا، نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے۔ اللہ اس کے فقر و فاقہ کو اور حسن و جمال کی خاطر شادی کرتا ہے، لالچ میں آ کے شادی کرتا ہے، کچھ دنوں کے بعد میاں بیوی میں آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ پیچھے مقصد وہی صحیح نہیں ہے، پیچھے مقصد ہی کچھ نہیں، مقصد ہی لالچ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اس نیت کے ساتھ شادی کی، اس مقصد کے لیے شادی کی کہ میں اور میرا گھر دیندار بن جائے، فرمایا اللہ کی ایسے شخص کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا کنسیپٹ بنا ہوا ہے، کیا سوچ بنی ہوئی ہے؟ نوجوانوں کی جوانیاں چلتی جا رہی ہیں، ڈلتی جا رہی ہیں، گھروں میں عورتوں کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، شادی کا تصور ہی نہیں۔ کیوں؟ ہم نے اس شادی کو اتنا زیادہ مہنگا کر کے رکھ دیا، اتنا زیادہ کہ فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو۔ آج ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق اگر مضبوط ہوتا شاید ہمیں یہ شادی سادی نظر آتی۔ یہ شادی نہیں تھی، یہ شادی تھی، لیکن ہم نے اس کے ساتھ یہ کمکمے لگا کے اس کو شادی بنا کے رکھ دیا۔ قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کی نیت شادی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے گناہوں سے بچا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پاک کر دیں گے، میرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ قرآن کا وعدہ یاد رکھ لو إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، غریب ہیں، آپ شادی اس نیت سے کر رہے ہیں، قرآن کا وعدہ اللہ تمہیں اس شادی کی برکت سے تمہیں مالدار کر دے گا۔ مقصد اپنی پاک دامنی ہے، اپنی عزت ہے، اپنی عفت ہے، قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور قرآن کریم نے اختیار بتایا
مرد اور بیوی دونوں کے لیے، عورت دونوں کے لیے، کہ آپ اپنی چوائس کو پسند کرو، لیکن اس کے اندر حدود ہیں کہ وہ جوانی کا زمانہ ہے، اس جوانی کے زمانے میں جوش زیادہ، جذبات ہوتے ہیں، فیصلے میں جلد بازی ہوتی ہے۔ جو والدین فیصلہ کر رہے ہیں اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، اسی میں بہتری ہے، کیونکہ انہوں نے عمر گزار کے آئی ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں آیا مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قرآن نے 2، 3، 4 سے شروع کیا ہے، 4 تک کی جائز ہے۔ اور اگر تمہیں خوف ہے کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک شادی کر دو، اور اگر یہ بھی ہے ایک کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کر سکتے، شادی نہیں کرنا۔ قرآن کا یہ بھی فیصلہ ہے، اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک بھی نہیں کرنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا آج کا سوچ ہے، لڑکی کو بیاہ کر کے شادی کر کے لائی، اس کو گھر کے اندر، جیسے گھر کے اندر کام کرنے والی ماسی ہوتی ہے، وہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے میرے باپ کے بھی یہ جوتے سیدھے کرنے ہیں، آپ نے میری ماں کی بھی چرپائی سیدھی کرنی ہے، اس کے گھر کے، میرے بھائیوں کے، میری بہنوں کے، فلاں کا بھی خیال رکھنا ہے، فلاں کا بھی، فلاں کا بھی۔ بھائی آپ کی بیوی ہے یا آپ کیا کے لیے خرید کر کے لائے ہو؟ آپ نکاح کر کے لائے ہو، آپ کی بیوی ہے۔ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً۔ آپ کا ذہن غلط، آپ کی سوچ اور فکر غلط۔ آپ اس کے ذہن اور دماغ کو دیکھو، وہ کس عمر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، وہ کم عمر تھی۔ حضور سے فرمایا حضور میرے ساتھ دوڑ لگاؤ۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگا رہی ہے۔ حضور کا تو پیغام یہ ہے، ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے۔ ظالم معاشرہ بن کے ہم نے عورت کو، گھر میں بچی پیدا ہو جائے ہمارے ماتھے کے اوپر بل چلنا شروع ہو جائے گا، اور یہ پتہ نہیں کہ میں کس چیز سے پیدا ہوا، جس سے میں پیدا ہوا وہ عورت نہیں ہے، میرے ساتھ پیدا ہونے والی عورت نہیں ہے، میرے گھر میں کیوں پیدا ہوا؟ اور کس کی خواہش؟ لڑکی کی خواہش۔ اپنے گھر میں پیدا ہو جائے ماتھے پہ بل ہے، دوسروں کے گھر سے۔ قرآن کریم کا اصول ذہن میں رکھ لیں، اگر دنیا میں جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پسند کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، وہ انسان کے ساتھ اس کا جوڑا ہے، اور وہ جوڑا اس کو بیوی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دیا۔ الذی خلق الازواج کلھا، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے جوڑے بنائے۔ اور وہ نوجوان مرد، وہ نوجوان لڑکے اور وہ نوجوان لڑکیاں جو صرف اس وجہ سے شادی نہیں کر رہے، ابھی ہمارے حالات درست نہیں ہیں، ابھی ہم تھوڑا سا سیٹل ہو جائیں پھر شادی کر لیں گے، چلو تب تک زندگی گزارتے ہیں، شادی ہو گئی کون قید خانے میں بند ہوگا، کون قید خانے کی زندگیاں گزارے گا، او بھائی ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھ لو اللہ کے نبی نے ایسے شخص کو مسکین اور مسکینہ کہا ہے۔ یہ معاشرے کے سب سے مظلوم ترین لوگ یہ ہیں، اور شادی کے اندر رکاوٹ لڑکا خود ہے یا لڑکی ہے جو خود نہیں کرنا چاہتے، جان بوجھ کے نہیں۔ ابھی ہم نے بہت سارے اور کام کرنے ہیں، اس کے بعد یا والدین ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے ایسا شخص جس کی شادی کے اندر رکاوٹ اس کے والدین بنے ہوئے ہیں، وہ اس کو شادی نہیں کروا رہے، اور جب بھی گناہ کرے گا اس کا گناہ کا وبال، اس گناہ کا عذاب جو ہے اس کے والدین کو ہوگا۔ رکاوٹ وہ ہے، اللہ نے آسانی پیدا کی ہے، مشکلات نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی پڑھو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی پڑھو، سمجھ آ جائے گی کہ ان کی زندگی میں کیا تھا، ان کی زندگی کتنی آسان تھی اور کیوں آسان تھی۔ انہوں نے یہ سادگی اختیار کی، ان کی زندگی آسان تھی۔ اور آج ہم نے شادی کے لیے اتنے قرضے لینے ہیں، چند دن کے لیے لوگوں میں واہ واہ کے نعرے، بعد میں لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیں گے۔ یہ شادی کا وبال۔ شادی ایسی ہو جیسے حضور علیہ السلام نے کر کے بتائی،
صحابہ اکرام نے کر کے بتائی ہے، سنت کے مطابق شادی کریں گے، اس شادی کے اندر برکات آئیں گی، اس شادی کے اثرات آئیں گے، اس جوڑے کے اندر اللہ محبتیں پیدا کرے گا۔ اگر اس شادی کے اندر رسومات، بدعات، ڈول ڈمکنے ہوں گے، خرافات ہوں گی، چند دن چلنے کے بعد وہی شادی بوال بن جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ طلاقوں تک نوبت پہنچ جائے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جو شخص کنوارا ہے، اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اس نے شادی کر لی، اس نے اپنا دین آدھا مکمل کر لیا۔ پہلا آدھا دین تھا، اب آدھے دین میں آیا، اب اس کی نظر کی حفاظت بھی ہو جائے گی، اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، وہ نماز پڑھے گا، اس کو نماز کے اندر بھی لذت محسوس ہوگی، وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کو قرآن کی تلاوت میں بھی مزہ آئے گا۔ یہ امرد، یہ مجرد ہو کے زندگی گزارنا دین سے دور ہو کے زندگی گزارنے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے معاشرے کو اس طرح نہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر یہ علیحدگی، تنہائی یہ ہے ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء صلاحات کیا، اور قرآن کریم نے کہا، ایک جگہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے، ان سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شادیاں ہوئی تھیں، اور 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے، 4 چیزیں، ان میں سے ایک شادی کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ خوشبو کا استعمال، مسواک کا استعمال، اس کا استعمال اور شادی، یہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی۔ 1.25 لاکھ انبیاء کی، اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا مخالف ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی، جس وقت 4 کاموں میں کبھی تاخیر نہیں کرنی ہے، ان میں سے ایک کام یہ ہے جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں اور ان کو اپنی پسند کا اپنا ہم عمر لڑکا مل جائے، رشتہ مل جائے، ان کی شادی میں تاخیر نہیں کرنی۔ کیا نہیں کرنی ہے؟ شادی میں تاخیر نہیں کرنی۔ میرے نوجوان دوستو، جو اللہ نے دیا اس پہ صبر کر کے، یہی انسان کی زندگی ہے۔ موت کا پتہ نہیں ہے کہ میں نے پرسوں کرنی ہے، کب کرنی ہے، کب نہیں کرنی۔ جس طریقے پہ آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس سے انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ انسان اس طرح گناہوں میں مبتلا ہوا، موت آ گئی، موت کے منہ میں چلا گیا، ڈبل سے ٹرپل گناہ ہوگا۔ ایک گناہوں کی وجہ کہ جان بوجھ کے شادی نہیں کی، جس کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ، اور دوسرا گناہ کی حالت کے اندر موت آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر آپ غریب ہیں، آپ مسکین ہیں، آپ کے پاس مال اور دولت نہیں، آپ نکاح کریں گے، اللہ اس نکاح کی برکت سے آپ کو مالدار کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی